السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند سوالات اور ان کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی نیت کے عربی الفاظ جو عموماً رمضان کے کارڈوں پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان یا بصوم غد نویت من شہر رمضان، کیا یہ الفاظ صحیح حدیث سے ثابت ہیں؟ اور اسی طریقے سے افطار کی دعا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کیا یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سحری کے وقت نیت کے جو الفاظ ہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ مسنون دعا ہی نہیں ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے نیت کے الفاظ کے طور پر ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، اگر کوئی دل کے ارادے کے ساتھ یہ الفاظ پڑھ لے تو بہتر ہے، ورنہ کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور افطار کی دعا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنی ہی دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو اضافہ ہے اس کو جامع الرموز میں علامہ قحطانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، جس کو مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طریقے سے حصن حسین میں مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے بے اصل قرار دیا ہے، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں صرف مسنون الفاظ ذکر فرمائے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو مسنون الفاظ پر ہی اکتفا کرنا بہتر ہے، اور اگر کوئی اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں اس کو مسنون دعا سے خارج سمجھتے ہوئے اگر کوئی پڑھے تو اسے پڑھنے سے بھی روکا نہیں جائے گا۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس، اس کرونا وائرس کا ٹیسٹ روزے کی حالت میں کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کرونا ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ کرونا ٹیسٹ میں ایک روئی کے ذریعے حلق سے اور ناک کی نرم ہڈی کی جگہ سے کچھ تری حاصل کی جاتی ہے، تو صرف تری کے حاصل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ روزہ کہتے ہیں انما الفطر مما دخل ولیس مما خرج، روزہ تو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو داخل ہوں، ان چیزوں سے نہیں جو خارج ہوں، اس وجہ سے کرونا ٹیسٹ کرانے کی اجازت ہے۔ جن حضرات کو کرونا مثبت نکلے تو ان حضرات کو ڈاکٹرز کی رائے کی بنیاد کی وجہ سے روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، اور جنہیں کرونا ٹیسٹ مثبت نہ نکلے بس وہم گمان اور خوف کی وجہ سے روزہ انہیں ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ سحر و افطار میں مقوی غذائیں استعمال کریں جس سے جسم میں قوت مدافعت بڑھنے لگے۔ ایک اور سوال اس میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خارش کی وجہ سے جسم پر پاؤڈر وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خارش وغیرہ کی وجہ سے پاؤڈر کا استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کسی کا یہ کہنا کہ مجھے روزہ لگ رہا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی کا یہ کہنا کہ مجھے روزہ لگ رہا ہے، یہ بھوک اور پیاس کے اظہار کے لیے کہے جاتے ہیں، اگر اسی اظہار کے لیے اگر کوئی کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی استہزاءً کہتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ شعائر اللہ کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ روزہ تو صبر کا نام ہی ہے، اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہی روزہ ہے، اس وجہ سے ایسے الفاظ کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے والے مسلمان کا کسی غیر مسلم سے پانی وغیرہ پوچھ کر اور پانی پینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں رمضان کا احترام اور روزہ داروں کا احترام ضروری ہے، اس وجہ سے اگر کوئی مسلمان شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ ہو تو وہ باہر لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پینے سے احتراز کرے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ دماغی مریض پر روزہ فرض ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے جو دماغی مرض لاحق ہے، وہ مرض اگر پورا مہینہ لاحق رہے اور بیچ میں ذرا بھی افاقہ نہ ہو تو یہ رمضان کے روزے ہی اس پر فرض نہیں ہوئے، تو قضاء اور کفارے کی کوئی بات نہیں، اور اگر درمیان میں افاقہ ہو تو جب سے افاقہ ہو اسے روزہ رکھنا پڑے گا، اور جو روزے چھوٹ چکے ہیں ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ رمضان صحیح گزرا تو سال صحیح گزرے گا، یہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان جو ہے خیرات و برکات کا جامع ہے، اور اس مہینے میں آنے والی ایک رات لیلۃ القدر
جو ہے وہ مغز کے درجے میں ہے، اس مہینے کا لب لباب ہے۔ تو اس وجہ سے رمضان کو جامع خیرات و برکات سمجھتے ہوئے اگر کوئی اس سے استفادہ کرے تو امید ہے کہ اس کا سال بھی صحیح گزرے گا، لیکن یقیناً نہیں کہا جائے گا، بلکہ امید کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں جیسے خیرات کی اور رمضان سے صحیح استفادے کی توفیق عطا فرمائیں، امید ہے کہ وہ رمضان کے بعد بھی اعمال صالحہ میں ہی اپنا وقت گزارے گا۔